ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم غور کر رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے کہ خدا کے مقدس پہاڑ پر کون سکونت کرے گا. حقیقتاً یہ اشارہ آسمان کی طرف ہے اور پہاڑ سے مراد یہاں پہ چڑھائی اور بلندی ہے جو آسمان کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا خیمہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کی آنکھ برائی اور بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو اس پورے زبور میں اس بات پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو ایک راست باز میں ہونی چاہیے، اور یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی خود میں یہ صفات پیدا نہیں کر سکتے. یہ صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنانے سے پیدا ہو سکتی ہیں، اور تب ہم اس مقدس خیمے میں داخل ہو سکتے ہیں. مزید ہم جانیں گے، اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خدا کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. جی پادری صاحب. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہوشنا ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا، تمام میڈیا ٹیم کا، اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ سبوں کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ خداوند بہت ساری روحوں کی نجات کے لیے آپ کو استعمال کریں. تو جیسے پادری صاحب زبور کے سیاق و سباق کے بارے میں بات کی گئی، جی وہاں پر جو سوال لکھا گیا اس کے بارے میں بات کی گئی، اور وہاں پر آگے جو شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ کون کوہ مقدس پر سکونت کر سکتا ہے، وہ فلاں 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 شخص جو ہے وہ کوہ مقدس پر جا سکتا ہے. اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. جیسے 10 احکام کا پہلے ذکر کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے 10 احکام میں 4 حکم اپنی پوجا پرستش کے لیے دیے، اور 6 حکم انسان کو انسان سے اچھا رہنے کے لیے دیے. یعنی جو 4 احکامات ہیں الہیات کے ساتھ ہیں اور دوسرے سماجیت کے ساتھ ہیں. سماجیت کے ساتھ ہے، بالکل. اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ خدا انسان سے بڑا ہے. خدا کو چاہیے تھا اپنی پوجا کے لیے 6 حکم دیتا، انسان کو انسان سے اچھا رہنے کے لیے 4 حکم دیتا. لیکن خدا نے اپنی پوجا پرستش کے ساتھ ساتھ زیادہ تقاضا 6 حکموں میں کیا ہے. اگلے جو 6 حکم ہیں، جس میں ماں باپ کی عزت کرنا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، تقریباً ہم یہ صفات جو 15 نمبر زبور میں ایک بندے کے اندر خدا دیکھنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ تقاضا اگلے 6 حکموں میں بھی کر رہا ہے کہ تو نے کسی کی چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو نے کسی کا قتل نہیں کرنا، تو نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. زبور نمبر 15 کے اندر خدا جو پاکیزگی کا معیار رکھتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ پاکیزگی کا معیار ہر ایک شخص کے اندر ہو. نئے عہد نامہ میں بھی ہم پولس رسول کی مثال دیکھتے ہیں. دوسرے خط کرنتھس کے نام اس کے 6 باب کی 3 آیت سے 10 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، پولس رسول بتاتا ہے کہ ہم جو خادم ہیں ہر بات میں اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، تاکہ یسوع مسیح کے نام اور اس کے کام پر حرف نہ آئے. اور جب وہ کہتا ہے ہم اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، تو ان باتوں کے اندر وہ کہتا ہے ایک پاکیزگی ہے. کہتا ہے ہم دنیا کے اندر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر طرح کے بندے سے ملتے ہیں، لیکن اپنی پاکیزگی کا معیار قائم رکھتے ہیں تاکہ خادم کی خدمت پر، اس کے کردار پر، اس کے خاندان پر کوئی حرف نہ آئے. تو اس کا مطلب پولس رسول کبھی بھی پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ تسلنیکیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہاں پر وہ ایک زبردست دعویٰ پیش کر دیتا ہے. پہلا خط اس کا 2 باب اور 10 آیت میں بڑی کمال کی بات وہ بتاتا ہے. کہتا ہے تم بھی گواہ ہو. وہ اپنے چرچ ممبران کو مخاطب ہے، وہ کہتا ہے تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. کہتا اگر چاہو تو گواہی دے سکتے ہو کہ ہمارا چال چلن تمہارے درمیان میں، ہماری فیلوشپ، ہمارا کردار، ہمارا کھانا پینا، ہر طور سے کہتا ہے پاکیزگی ہم نے آپ کو دکھائی ہے. وہ میرے خیال میں کرنتھیوں میں پالوس ایک وہ کھلاڑی کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح پرہیز کرتا ہے، اور پھر خود کہتا ہے کہ میں اپنے کو موقع مارتا ہوں کہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں. تو اس کا اشارہ غالباً پاکیزگی کی طرف ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکیزگی کو
اپنے ہاتھ میں رکھا جائے اور تمام لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کی جائے. بلکہ وہ اگلے باب کے اندر ایک اور بات کہتا ہے کہ جب خداون یسوع مسیح دوبارہ سیکنڈ کمنگ میں آئے گا تو کہتا ہے اس وقت ہمارے دلوں کو مضبوطی جو ملے گی وہ پاکیزگی کے سبب سے ملے گی. اس کا مطلب ان کے اندر خوشی آئے گی, ان کے اندر شادمانی آئے گی جنہوں نے پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑا. جیسے بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جیسے ایک شخص نے وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے میں نے تو لڑکپن سے ہی سارے حکموں پر عمل کیا ہے. اب سارے لڑکپن سے ہی تو نے سارے حکموں پہ عمل کیا ہے تو کویسچن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے ہے بھائی. اس کا مطلب ساری زندگی حکموں پہ عمل بھی کیا ہے, ابھی تک بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہوں. مراد ہے میں خدا کی پریزنس میں نہیں جا سکتا, کوہ مقدس پر نہیں جا سکتا. اور یسوع مسیح نے اس کی ایک خامی پر انگلی رکھی کہ ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو اس کا مطلب لڑکپن سے عمل کرنے والا بندہ ایک غلطی کا شکار ہے اور ابھی تک وہ ہمیشہ کی زندگی پر قابض نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پاکیزگی کی بڑی ضرورت ہے. جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے پرانے عہد نامہ میں دیکھیں ناپاکوں کی ناپاکی ختم کرنے کے لیے وہ ریڈ گائے جو تھی اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کی وہ جلانے کے بعد اس کی راکھ لیتے تھے وہ پانی میں ڈال کے اور ایک ناپاک آدمی پر چھڑک کر اس کو صاف کرتے تھے. وہ کہتا ہے وہ جو گائے کی راکھ سے ظاہری ناپاکی ختم ہوتی تھی وہ تو کہتا ہے ظاہری تھی. اب جو کہتا ہے تمہاری باطنی پاکیزگی ہے, جو تمہارے اندر کی پاکیزگی ہے, وہ کہتا ہے وہ اس خون کے سبب سے ہے جو خون ایک ہی بار لے کر یسوع مسیح خدا کی بارگاہ میں چلا گیا. کہتا ہے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے قربان کیا اور اس کا خون ہر ایک شخص کو مردہ کاموں سے پاک کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کئی دفعہ ہماری راست بازی جو ہے وہ ہمیں پاک نہیں کر سکتی, یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے اور ہم اس پاکیزگی تک پہنچ سکتے ہیں. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے عہد جدید میں سے ان حوالہ جات کو پیش کیا جہاں پر خدا کا بندہ پالوس ہمیں پاکیزگی کا اشارہ دیتا ہے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا اور پالوس یہاں پر اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ کس طرح وہ ان کے درمیان ایک نمونہ تھا پاکیزگی کا. تو یہ سچ ہے کہ بغیر پاکیزگی کے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. کوہ مقدس جو آج ہمارے سامنے بڑا سوال ہے, یہی پہاڑ میں دوبارہ سے نظر آتا ہے. مکاشفہ 14 باب کے اندر وہاں پہ کوہ سیون لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو ہر طرح سے پاک رہے ہیں. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں, کیونکہ بائبل کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی پاک نہیں, کوئی راست باز نہیں. لیکن خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاک لوگ پہاڑ پہ چڑھیں گے. تو کس طرح ہم پاک ہو سکتے ہیں؟ کفارے کے وسیلے سے, یسوع کے خون کے وسیلے سے. تو پاکیزگی خدا کا بنیادی جو ہے وہ تقاضا ہے اور معیار ہے, اور کوئی اس کے بغیر پاک خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی بات ہم سیکھیں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر عمران صادق صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ خدا کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. آمین. تھینک یو پاسٹر صاحب, آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے اور دعوت دی ہے. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اسی طرح شکر گزار ہوں ڈائریکٹر ہوشنا ٹی وی ڈیوڈ ڈین صاحب کا اور ہوشنا ٹی وی کی ساری ٹیم کا جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا ہے خدا کی کلام کی خدمت کے لیے. بہت ساری باتیں خدا کے خادمین نے آج شیئر کی ہیں اور میں نے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے, اور آپ نے بھی بہت سی خوبصورت باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. زبور 15 جس کی تلاوت کی گئی ہے, میں ان میں سے 2 باتیں آپ تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. جیسے یہ بیان کیا جا رہا ہے اور خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے, اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا, تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سوال بیان کر رہا ہے اور اس میں اپنی لیاقت, اپنی خوبی, اپنے اعمال, اپنا اچھا پن, اپنی جو بھی راست بازی اس کی بدولت کوئی بھی شخص نہیں چڑھ سکتا. کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے, آپ نے آیت کوٹ کی, آگے جا کے میں بھی اس کو کوٹ کرنے والا تھا,
کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ سو انسان جو ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے وہ گنہگار ہے، اور وہ بے گناہ ہو کر راست باز ٹھہر کر یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہی آج اس پہاڑ پر جا سکتا ہے۔ اور وہ پہاڑ کوہ سہون نہیں ہے، وہ پہاڑ کوہ جو یہاں پہ بات کر رہا ہے مقدس نہیں ہے۔ اب وہی بات ہم نے ایمانداروں نے، نئے عہد نامہ کے ایمانداروں نے اب آسمان پر چڑھنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اب تیاری کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب اس کی تیاری کے لیے لازم ہے کہ راست باز ہوں۔ لکھا ہے آگے، جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ خدا کا بندہ ہیکل کی بات کریں تو زبور 84 میں بڑی خوبصورت بیان کرتا ہے وہ بات، یہاں پہ وہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے بندہ داؤد کی خدا کی قربت میں رہنے کی خواہش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی حضوری میں رہوں، اور اس کے نظر میں خدا کی حضوری ہیکل، اس کی نظر میں خدا کی حضوری خیمہ اجتماع، اور خیمہ اجتماع میں جانے کے لیے یا ہیکل میں جانے کے لیے پاکیزگی، راست بازی ضروری تھی۔ اب جو ہے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی راست بازی ضروری ہے۔ تو اس راست بازی کو پانے کے لیے ہر ایک شخص کو جو زمین پر ہے اس کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، تاکہ وہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے۔ اور یسوع مسیح اس کی بابت بیان کرتا ہے متی کی انجیل اس کے 6 باب میں، اس کی 33ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ سو پہلے راست بازی کا ذکر ہے، اور اپنے تئیں کوئی بھی شخص راست باز نہیں۔ رومیو کا خط 3 باب کی ہمیں 10ویں آیت میں یہ بات ملتی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ راست باز شخص ہی جو راستی سے خدا کی حضوری میں چلتا ہے، صداقت کے کام کرتا ہے، وہی اسے کوہ مقدس پر جا پائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شخص راست باز ٹھہرے۔ بہت سارے لوگ جو راست باز بننا پسند کرتے ہیں، ہم مسیحی راست باز بنتے نہیں، ہم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پہلا پطرس اس کے 3 باب کی 12ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نظر میں ہیں۔ متی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ 13واں باب 43ویں آیت، اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ تو اس لیے راست بازی، یسوع خداوند فرماتا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ سو فوکس جو ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ راست بازی کا ہی ہے، پاکیزگی کا ہی ہے، جو مین تھیم ہمیں اس زبور میں سے نکلتا ہے۔ اور رومیو کا خط اس کا 3 باب 22ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی وہ راست بازی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سو ہمیں یہ بیان ملتا ہے، تصدیق ملتی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، یسوع کے کفارہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور جب ٹھہرتے ہیں تو پھر خدا کی جب ہم حضوری میں جائیں گے تو آفتاب کی مانند ہم چمکیں گے، بے شک آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ اور ہم یہ راست بازی جو ہم حاصل کرتے ہیں یا ہمیں راست باز ٹھہرایا جاتا ہے تو ہم مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کچھ چڑھاوے نہیں دینے پڑتے، ہمیں اس کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑتی، ہمیں اس کے لیے ہدیہ جات نہیں دینے پڑتے، ہمیں اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا، بل ایک کام ضرور کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی زندگی، اپنا دل یسوع مسیح کو دینا پڑتا ہے، تاکہ وہ ہمیں لے اور اپنے خون سے دھوئے، پاک اور صاف کرے، ہمیں راست باز ٹھہرا کر اپنی حضوری میں لے کے جائے۔ جب ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے اس کے خون کے سبب سے، تو پھر اس کے غضب الہی سے ضرور بچیں گے، اس کے غضب الہی سے ضرور بچیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، جو تیتس کا خط اس کا 3 باب 7ویں آیت بیان کرتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے، اور خطرناک بات ایک اور جو ہے وہ یہ ہے، 30 آیت میں لکھا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو اب موجود ہے، گوسپنگ، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو چغلی لگاتے ہیں،
وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ بڑا گناہ نہیں کر رہے ہم. ہاں جی، یہ وہ کوئی بڑا بڑی گناہ بات نہیں ہے, یہ تو ایک عام سی بات لے لی لوگوں نے نا. جی. تو یہی سب سے بڑا گناہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس حوالہ میں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. وہ خدا کی حضوری میں جائیں گے یا وہ کوہ مقدس میں جائیں گے جو راستی سے چلتے ہیں, دینداری سے چلتے ہیں, ایمانداری سے چلتے ہیں. ان کی رفاقت خدا کے ساتھ ہوگی. تو اس لیے خدا کا بندہ یہ ہمیں بیان کرتا ہے, خدا کا بندہ ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور اس لیے ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا ہے, بچنا ہے کہ ہم چگلی نہ کریں, ہم غیبت نہ کریں, ہم بدگوئی نہ کریں. یہ یسوع مسیح کی بھی تعلیم ہے. تو اس لیے تو اب یہ ہے کہ اب لوگ سمجھے کہ ہمیں کسی پہاڑ پر چڑھنا ہے, مڑی کے پہاڑ ہیں جی ہمارے پاس کوئٹہ کے پہاڑ ہیں جی, وہاں پہ ہم مقدس کوئی پہاڑ بنا لیں وہاں پہ دعا کے لیے اور وہاں پہ چڑھ جائیں گے تو بس. یہ پہاڑ نہیں ہے. اب ہمیں جو چڑھنا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں چڑھنا ہے, جس کی بابت آپ نے ذکر کیا ہے. اس کے لیے ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہونا ہے. تیار ہونے کے لیے لازم ہے ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں, اس کے کفارہ پر ایمان لائیں, اس کی کامل قربانی پر ایمان لائیں, اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے مفت اور راست باز ٹھہریں, اور پھر ہم آسمان کی بادشاہی اس کی حضوری میں جائیں گے اور عبدالآباد اس کے پاس اس کے ساتھ رہ کر اس کی عبادت اس کی تعریف کریں گے. آمین. آمین. شکریہ پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے انتہائی جوشیلے انداز میں خداوند کے پاک روح کی ہدایت میں ہمارے ناظرین کو اس بات سے متعارف کرایا کہ اصل میں مقدس پہاڑ آج کو مادی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ روحانی ماحول یعنی آسمان ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین, ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم کے وسیلے سے بڑی اہم بات سیکھی کہ ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں, بن نہیں سکتے. پوری بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے, اور یہ ایک بڑا عظیم فتویٰ ہے, کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں. پولس جیسا عظیم سکالر, پڑھا لکھا شخص, ایک فقیہ بھی اور فریسی بھی, اس نے بھی یہ مان لیا کہ میں کم بخت ہوں, جتنا زیادہ شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ناکام ہوتا جاتا ہوں. اور پھر رومیو 7ویں باب میں وہ روح القدس کا اور خدا باپ کا شکر گزار ہے جس نے اسے راست باز ٹھہرایا. خدا کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ یہ مقدس پہاڑ خدا کی بادشاہی ہے. پولس کہتا ہے فریب نہ کھاؤ, حرام کار, گالیاں بکنے والے, چور, زانی اور لونڈے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا, پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آج ایک میڈیا وار ہے, اور دنیا میں بدی اور گناہ کو اور گناہوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہ یہ کبھی کبھی گندے دھارے کلیسیوں میں بھی بہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کچھ گناہوں کو ہم جائز سمجھتے ہیں, چغلخوری, عیب جوئی کرنا, لیکن وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں پاکیزگی کا دامن تھامنا ہے جو یسوع مسیح ہے, پاک رہنا ہے جو روح القدس کرتا ہے, تاکہ ہم خدا کے خیمے میں یعنی خدا کی بادشاہی میں ایک دن داخل ہو سکیں. یقین خدا کے خدام کی تمام باتوں سے, نظریات سے آج آپ نے برکت پائی ہے, اور جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے, اور باخبر رہیے بائبل مقدس کی گہری عمیق باتوں سے, تاکہ آپ ترقی کریں اور آگے بڑھیں. اور ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی کے علاوہ آپ اپنے موبائل میں جو ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہوشانہ ٹی وی کے نام سے, اور وہاں پہ بھی آپ ہوشانہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں, ہوشانہ ٹی وی سرچ کریں, اور وہاں بھی خدا ان کا کلام سنیں, دیکھیں اور برکت پائیں. اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خداوند اب سب کے ساتھ ہو. آمین.